قل لئن اجتمعت الانس والجن، تم فرماؤ اگر انسان اور جن سب مل کر اس بات پر متفق ہو جائیں ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل ہرگز نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ کو قرآن سنانا شروع کیا، تو اہل مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسی کتاب تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں۔ تو رب کائنات نے اسی وقت چیلنج دے دیا، صرف تم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسان مل جاؤ، اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، سب مل کر قرآن کی مثل کوئی کتاب لانا چاہو تو تم قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ فصاحت و بلاغت ہے اس میں، جو معارف الہیہ رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں، علوم غیبیہ جو بیان فرمائے ہیں، پھر اس کی جو پڑھنے کی آواز میں جو اس کا ایک سحر ہے، وہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جی، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عرب کے علاوہ اس وقت دنیا میں کئی ممالک ہیں اور کئی لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو عربی جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا آپ فضل دیکھیے، اس قرآن کا آپ اعجاز دیکھیے۔ جو بندہ قرآن کے لفظ کا ایک معنی نہیں سمجھتا، لیکن وہ کسی اچھے قاری صاحب کی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت سنے، وہ بھی مسحور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سر دھننے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ اور خود ہم بھی بچپن میں بھی تلاوت قرآن کسی قاری صاحب کی لگا کر ذوق سے سنا کرتے تھے، لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، سمجھ کچھ نہیں آتی تھی، اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اس کی آواز میں بھی ایسا سحر ہے کہ دلوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کے ڈاکٹر محمود غازی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے محاضرات قرآنی، اس میں انہوں نے ایک پاکستانی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نام سے منسوب ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہ 1947-48 کے لگ بھگ یا اس کے بعد کی کچھ اس طرح کی بات ہے، پیرس میں رہتے تھے، تو وہاں کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، وہ اسلام کی خدمت میں سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو ان کا واقعہ وہ خود انہی کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بیان کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس پیرس میں ایک نوجوان آیا جو فرانس کا رہنے والا تھا، مجھے کہنے لگا میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی آتا تھا میں اس سے پوچھتا تھا، بھائی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو ہر کوئی اپنی کوئی نہ کوئی وجہ بتاتا تھا، تو کوئی خاص انوکھی وجہ ہوتی تو اسے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اس نوجوان سے پوچھا، بھائی تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا چند دن پہلے مجھے ایک عربی کے ہاں دعوت پہ جانا ہوا ہے، تو میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ جمع تھے جو ان کی دعوت پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ سب بیٹھ کر ایک موسیقی سن رہے تھے۔ تو میں جب گیا تو سارے خاموش ہیں، کوئی بول نہیں رہا، سب نے سر جھکائے ہوئے ہیں، بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، اور کوئی ایک موسیقی پڑھ رہا ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے۔ میں جا کر بیٹھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کی موسیقی ہے، کس کی آواز ہے؟ چونکہ وہ نوجوان خود موسیقار تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے فرانسیسی زبان میں ایسی کئی دھنیں تیار کی ہیں جو دنیا میں مشہور و معروف ہیں، میرے مقابل کا کوئی ایسا موسیقار ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جو موسیقی اس مجلس میں پڑھی جا رہی ہے، پوری دنیا مل کر بھی کوشش کرے نا اس تک نہیں پہنچ سکتی، ایسی سریں تیار نہیں کر سکتی۔ میں حیران تھا۔ تو کہنے لگا میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ کس کی سریں ہیں، کس کی دھنیں ہیں، یہ کس کی موسیقی تیار کردہ ہے، کس نے تیار کیا اس کو؟ تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اب قرآن کا حکم ہے نا جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو پھر میں نے پوچھا بھائی اب بتاؤ یہ کس کی موسیقی تھی؟ اس نے کہا یہ موسیقی کوئی نہیں، یہ قرآن کی تلاوت تھی، قاری صاحب پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہنے لگا میں حیران رہ گیا، میں نے پوچھا یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرمایا۔
تو کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، قرآن جیسی موسیقی کی جو لذت اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں مجھے نظر نہیں آئی۔ میں خود موسیقار ہوں، بڑی بڑی موسیقی کی دھنیں جانتا ہوں، ہر قسم کی دھنیں جانتا ہوں، مگر یہ دھن جو قرآن میں مجھے نظر آئی ہے کہیں نظر نہیں آئی، تو اس لیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو مسلمان کر دیا، اور الجزائر کا ایک قاری صاحب تھے، ایک مسلم تھا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اسے قرآن کی تعلیم دو، اسلام کی تعلیم دو۔ وہ نوجوان دونوں چلے گئے، تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے بعد پھر وہ دونوں میرے پاس آئے، وہ نیا مسلمان بھی اور جس کے حوالے کیا تھا کہ تم اسے تعلیم دو وہ بھی، دونوں میرے پاس آئے۔ تو وہ جس کو میں نے تعلیم پر مقرر کیا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کچھ قرآن پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے، ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بتائیں جی آپ کیا اعتراض ہے، آپ کو قرآن پر کیا شک و شبہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ انہوں نے جتنی بھی مجھے قرآن کی صورتیں سکھائی ہیں، جو کچھ پڑھایا ہے وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے سورہ نصر پڑھائی ہے، تو سورہ نصر پہ جب انہوں نے افواجہ پر رکے ہیں تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی لفظ ہے جو چھوٹا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو حضور کے زمانے میں نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک اس میں حرف وہی ہے، کوئی نہیں بدلا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی لفظ چھوٹا ہوا ہے، افواجہ پہ کوئی لفظ چھوٹا ہوا ہے۔ سورہ نصر ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں آیت ختم ہوتی ہے تو وقف کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے اس افواجہ کے بعد کوئی لفظ چھوٹا ہوا ہے، اس کے بعد فسبح ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ تو ایک دم میں بھی سٹپٹا گیا کہ یہ کیسا اعتراض، اب میں اس کو کیا جواب دوں کہ یہاں سے کوئی لفظ چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب ہم قاری صاحب سے قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا کہ بیٹا افواجہ پر وقف نہیں کرنا بلکہ اس کو افواجن فسبح پڑھنا ہے، رکنا یہاں پہ نہیں ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے اور آگے چلنا ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ آپ قرآن کھول کے پڑھیے گا، دیکھیے گا افواجہ پہ آیت ختم ہوتی ہے، اس آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں کی لام الف لا لکھا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ وقف نہیں کرنا، لیکن اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہ وقف تام ہوتا ہے، وہاں وقف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تجوید کے اصول و ضوابط ایک الگ چیز ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں پہ وقف نہ کرنا بہتر ہے، ملا کے پڑھنا بہتر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے فوراً یاد آیا کہ ایک دفعہ میں نے وقف کیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے سزا دی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں پہ وقف نہیں کرنا بلکہ پڑھنا افواجن فسبح۔ جو ہی میں نے کہا نا کہ یہاں وقف نہیں کرنا، پڑھنا افواجن فسبح، وہ نوجوان اچھل پڑا کہنے لگا یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، کہنے لگا یہی صحیح ہے، کچھ چھوٹا ہوا نہیں ہے، بس یہی مسئلہ تھا، اصل میں پڑھنے میں غلطی تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے اعجاز کے بے شمار معجزے قرآن کے، یہ پورے کا پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ عام انسانی طاقت اس کے لانے سے قاصر ہو جائے، عاجز ہو جائے، تو یہ کام صرف انبیاء کر سکتے ہیں اور اولیاء کر سکتے ہیں جنہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا، بے بس کر دینے والا۔ قرآن نے آج تک ساری دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ، 1450 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی اس کی مثل نہیں لا سکا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان فرمائی۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری ہی کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے، یہ قرآن کریم جو کتاب ہے اس میں واقعات بھی ملتے ہیں، اس میں احکام بھی ملتے ہیں، پند و نصائح بھی ملتے ہیں، مختلف چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو سجا رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکم دیں تو حکم مان لیتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں واعظ و نصیحت کریں تو وہ اس طرح سنتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی واقعہ سنائیں تو بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس طرح لوگوں کے ذہن سمجھنے کے مختلف ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سمجھانے کے طریقے مختلف استعمال فرمائے ہیں۔ تو رب نے فرمایا طرح طرح سے مثالیں بیان فرمائی ہیں، تو جو بھی اس کو دل کے کانوں سے سننا چاہے، دل کی عقل سے سمجھنا چاہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن اس کے دل میں اترتا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ ناشکری ہی کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس، اللہ تعالی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔